الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ہم شریک ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ جو جھنڈا اٹھانے والوں کے قبیلے سے جو فرد تھا، جس کو کبش الکتیبہ لشکر کا مینڈھا کہا کرتے تھے، طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، اس کو زبیر بن عوام نے اس کی اونٹ پر جست لگا کر کیا کیا؟ اس کو قتل کر دیا۔ تو کہتے ہیں، تو کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ کیسے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے طلحہ بن ابی طلحہ العبدری کو بڑی ہمت کے ساتھ اس کے اونٹ پر جست لگا کر اس کو قتل کر دیا تھا۔ یہ ساری باتیں کل کے درس میں ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد جنگ کے شعلے ہر طرف بھڑک اٹھے، ایک طرف کافر ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں، اور ہم نے کل کے درس میں پڑھا کہ بنو عبد الدار جو قبیلہ تھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بنو عبد الدار جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ذمہ داری جھنڈا اٹھانا تھا، جنگ کا جھنڈا، اور جنگ کا جھنڈا جب تک بلند ہوتا تھا ہمت لوگوں کی رہتی تھی، جب جھنڈا گر جائے تو ساری ہمت ہار جاتی تھی۔ مشرکوں کے جھنڈا اٹھانے کا جو کمانڈر تھا طلحہ بن ابی طلحہ، یہ کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا۔ کس نے قتل کیا؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرے حواری کون ہیں؟ زبیر ہیں رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ طلحہ بن ابی طلحہ جو جھنڈا اٹھانے والوں کا کمانڈر تھا، وہ سب سے پہلے مارا گیا۔ بڑی ہمت والا، جس کو لوگ لشکر کا مینڈھا کہتے تھے، اتنی طاقت والا، لیکن کیا ہو گیا؟ اب جھنڈا سنبھالنا ہے ایک کے بعد ایک۔ تو مشرکوں میں سے اس کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ وہ آیا، اس نے جھنڈا اٹھایا، اور یہ لوگ ایسے تھے مشرک، جنگ میں بھی شعر و شاعری ان کی زبان سے نکلتی تھی، سامنے موت کو دیکھ کر بھی کیا کرتے تھے؟ شعر بولتے تھے۔ ان علی اہل اللواء حق ان تخضب الصعدۃ او تندقا، کہتے ہیں پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ جھنڈا اٹھانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ یا تو اس نیزے سے سامنے والے کو قتل کر دیں، یا تو نیزہ کیا ہو جائے؟ ٹوٹ جائے، تب تک ہم لوگ مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ایک آدمی جھنڈا اٹھانے والوں کا کیا ہو گیا؟ کمانڈر ختم ہو گیا۔ اس کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ آیا، تو اس کو قتل کرنے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھیے شعیب صاحب کیسے ہیں۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا، اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کاندھے کو کاٹتے ہوئے، کس کی تلوار؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی۔ یہاں سے کیا ہو گیا؟ ایسے، اور یہاں تک کہتے ہیں اس کے پھیپڑے نظر آنے لگے۔ کس کے؟ عثمان بن ابی طلحہ کے۔ ایک بھائی گیا، یہ دوسرا، یہ سارے ایک ہی فیملی سے ہیں۔ کون سے فیملی سے ہیں؟ جھنڈا اٹھانے والے کے فیملی سے ہیں۔ یہاں تک کہ پھیپڑا دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد اس کا اور ایک بھائی آیا،
ابو سعد بن ابی طلحہ، ایک ایک بھائی جا رہا ہے لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ابو سعد بن ابی طلحہ اس نے کیا کیا، دو بھائی چلے گئے، تیسرا بھائی پھر جھنڈا اٹھایا تو اس پر سعد بن ابی وقاص، کیا شویس، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر چلایا۔ تیر ایسے چلایا اس کے گلے پر لگا جس سے اس کی زبان باہر آ گئی۔ کس کی؟ ابو سعد بن، ایک تیسرا بھائی، جھنڈا اٹھانے والوں کے خاندان میں سے تیسرا بھائی ہے اور اسی وقت مر گیا، یہ تیسرا بھائی تھا۔ اس کے بعد ایک بن طلحہ بن ابی طلحہ، بیٹے ختم ہو گئے، اب پوتے، وہ خاندان کے کیا ہے؟ پوتے۔ پوتوں میں مصافع بن طلحہ بن ابی طلحہ، چاچا ابا یہ سارے چلے گئے، پوتے نے آ کر جھنڈا اٹھایا لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اہل اللہ، وہ جھنڈا اٹھانے والوں میں سے کتنے خاندان کے کتنے چلے گئے؟ 4 لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد اس کا بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ بھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ کتنے گئے؟ 5۔ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں جو اس لیے کہ انہوں نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ ہمارا سارا خاندان تباہ ہو جائے گا لیکن جنگ کے جھنڈے کو کیا نہیں کرنے دیں گے؟ گرنے نہیں دیں گے۔ 4 آدمی چلے گئے۔ اور پھر ان دونوں کے بھائی، یہ جو دونوں پوتے گئے ہیں، ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا۔ تو یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، پورے ایک ہی فیملی کے کتنے تھے؟ 6 آدمی تھے جو جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ کفر کا جھنڈا ہے، کافروں کا جھنڈا ہے، کیا محبت تھے دیکھیے۔ کاش اسلام کے لیے محبت ہوتی، اس سے بھی بڑھ کر موقف آپ دیکھیں گے تو ہماری عقل حیران رہ جاتی۔ دیکھیے یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبد الدار کے بیٹے یا پوتے تھے۔ یہ جو 6 آدمی گئے یا تو بیٹے تھے یا پوتے تھے جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اللہ اکبر! کس میں مارے گئے؟ مشرکین کا جھنڈا نیچے نہیں گرنا تھا، جھنڈا اوپر دکھنا، ساروں کو فریرہ جھنڈے کا جھنڈا اڑتا دکھے، جھنڈا بلند رہے ہمارا، وہی بولتے تھے، جھنڈا نیچے نہیں گرنا۔ تو ان کی وہ کوشش تھی۔ اس کے بعد قبیلے بنی عبد الدار کے ایک اور شخص ارطات بن شرحبیل نے پرچم سنبھالا، وہ بھی قبیلے بنی عبد الدار کا تھا، لیکن اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قتل کر دیا۔ کتنے؟ جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے کتنے ہوئے؟ 7 آدمی۔ اس کے بعد شریح بن خارد نے جھنڈا اٹھایا مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا۔ کس نے قتل کیا؟ قزمان یہ یہودی تھا۔ یہ کون تھا؟ ایک یہودی تھا، لیکن وہ بعض کہتے ہیں کہ منافق تھا۔ اسلام کے بجائے قبائلی حمیت کی جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا۔ بعد کا یہی بات لکھی، منافق تھا۔ بس صحیح بات یہ ہے جو یہاں لکھی گئی، قزمان کیا تھا؟ ایک منافق تھا، لیکن اس نے بھی کیا کیا؟ قتل کیا۔ شریح کے بعد کتنے آدمی ہو گئے؟ 8 آدمی ہو گئے۔ ابو زید عمرو بن عبد مناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا۔ حالانکہ منافق ہے، قبائل کی حمیت میں آیا ہے، لیکن دونوں کو قتل کیا۔ پھر شرحبیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک ہی قزمان نے کتنوں کو قتل کیا؟ 3 آدمیوں کو۔ تو یہ بنو عبد الدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔
جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے کیا ہو گئے، یہ تو جنگ کا جھنڈا تھا۔ اس کے بعد قبیلے کا کوئی آدمی نہیں بچا، حالانکہ جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری بنو عبدالدار کی تھی، کوئی آدمی نہیں بچا جو جھنڈا اٹھاتا۔ لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے، ان کا ایک نوکر تھا جس کا نام ثواب تھا۔ اس کا نام کیا؟ ثواب، صاد سے، آپ غور سے سنو، وہ ایک نوکر ہے، اس قبیلے کا کیا ہے؟ ایک نوکر ہے۔ اس کے اندر کتنی حمیت اور جوش ہے دیکھیے، لپک کر جھنڈا اٹھایا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ وہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ یہ شخص جھنڈا اٹھا کر لڑتا رہا، ایک ہاتھ سے جھنڈا اٹھانا، ایک ہاتھ سے تلوار اٹھانا، لڑتا رہا۔ اس سے پہلے جھنڈا اٹھا کر کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ پورے 10 آدمی۔ اس کی حالت دیکھیے، یہاں تک کہ ثواب لڑتے لڑتے اس کے دونوں ہاتھ ایک کے بعد دوسرے کاٹ دیے گئے۔ مسلمانوں نے دونوں بازو کیا کیے؟ اس کے کاٹ دیے، لیکن جھنڈا چھوڑتا نہیں ہے۔ کیا نہیں کرتا ہے؟ جھنڈا نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہیں دیا، بلکہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑائے رکھا۔ گھٹنے کے بل بیٹھ کے سینہ بھی گھٹنا، اس میں جھنڈا کیا کیا؟ کھڑائے رکھا، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا۔ کیا نام اس کا تھا؟ ثواب۔ لیکن مرتے وقت کیا بولا دیکھیے، جب جان نکل رہی تھی تب بھی وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ میں نے تو کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، یا اللہ میں نے جتنا ٹرائی کرنا تھا کر دیا، جتنا جھنڈے کو بچانا تھا میں نے کیا کیا؟ بچا دیا، میں نے کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی۔ واقعی اس نے باقی نہیں چھوڑی، لیکن اگر وہ اسلام کے لیے ہوتا تو قابل تعریف تھی، لیکن اس کی قربانیاں لات و منات و عزا کے لیے تھی۔ لیکن عقیدہ اسی کا نام ہے، وہ اپنے عقیدے میں تھا، عقیدت مندی ان پتھروں سے، بتوں سے تھی۔ ہاں، جیسے آج کل عقیدت میں لوگ زیادہ آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پاخانہ بھی اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں، اس سے شفا ہے۔ کیا حضرت بھائی، گوبر بھی کیا کرتے ہیں؟ گولی بنا کے کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں۔ عقیدت کی بات ہے، اسے ہم کیا کریں؟ ایک ایک عقیدت ہے۔ ہاں، تو بس اللہ تعالیٰ سے آدمی کو دعا کرنا چاہیے کہ سچی عقیدت دے، ہاں، باطل اور حق میں فرق کرنے کی آدمی کو کیا دے؟ طاقت دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو اب یہ جو غلام تھا اس کا نام کیا تھا آپ صاحب؟ ثواب، ثواب صاد سے۔ تو اس کے قتل کے بعد مشرکین کا جھنڈا زمین پر گر گیا اور اب اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہیں بچا اور وہ زمین پر گرا ہی رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب مشرکین کا جھنڈا کیا ہو گیا؟ زمین پر گر گیا۔ اور اس موقع پر یہاں اب جنگ میں جو مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، مسلمان اہل کفر اور شرک پر سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑ رہے تھے، جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے، یعنی ان کا وہ شعار تھا، اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ شعار کے معنی ایک کوڈ ورڈ، جیسے کوئی حملہ کرنے، چلو بڑھو، ہمت کرو، ایسے بولتے ہیں نہیں ہم لوگ، انکریج کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں کیا بولتے ہیں؟ نعرے تکبیر، سبحان اللہ اکبر، جیسے نعرہ لگاتے ہیں، ویسے ہر جنگ میں کیا تھا؟ کوئی نہ کوئی ایک شعار جوش دلانے کے لیے بولا جاتا تھا۔ اب ہم نے کل کے درس میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام کیا تھا؟ ابو دجانہ بن، ان کے ابا کا نام کیا تھا؟ کل پڑھے نا ہم، بولنا نا، مجھے بھی یاد نہیں نا۔ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ، دیکھیں یاد آ گیا مجھے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ یہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لہرائی تھی تو کہا تھا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا، تو وہ تلوار لینے کے لیے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حواری رسول آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے ان کو نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے ان کو نہیں دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے ان کو نہیں دیا، یہاں تک کہ ابو دجانہ بن سماک بن خراشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس تلوار سے دشمن کے سر پر مارا جائے، یہاں تک کہ تلوار کیا ہو جائے؟ ٹوٹ جائے، یا اس میں دراڑ آ جائے، یا اس کی یا وہ مڑ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو کہتے ہیں کہ یہ اب ان کے بارے میں کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے سر پر سرخ پٹی باندھے ہوئے ہیں اور لڑتے لڑتے دشمن کے میدان میں دور تک جا گھسے، اور جس مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ کون؟ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے مشرکین کی صفیں الٹ دی۔ اب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو جستجو ہوئی۔ جستجو کے معنی یہ کیا کی دیکھیں گے نا، کیا دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے مجھے نہیں دیا تلوار، ان کو نہیں دیا، انہوں کیاچ کرتے دیکھیں گے نا۔ اب سمجھ میں آیا جستجو بولے تو، انہوں کیاچ کرتے دیکھیں گے نا۔ ہاں، جیسے کوئی منصب ہے، سب کو الگ کر کو رفیق بھائی کو دے ڈالے۔ اب اکرم سوچتے ہیں رفیق بھائی کیاچ کرتے دیکھیں گے نا، کیا ہوا؟ صحیح نا ادریس بھائی؟ اب رفیق بھائی کیاچ کرتے دیکھیں گے نا۔ تو کہتے ہیں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہیں دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا۔ واقعی ہونا تھا، اتنے بڑے بہادر حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل پر بڑا اثر ہوا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اللہ کے نبی کا کیا ہوں؟ پھوپھی کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں۔ پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیٹا ہوں، اور وہ بڑی بہادر تھی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی بہادر تھی جنہوں نے ایک یہودی کا سر کاٹ دیا تھا، وہ آگے آئے گا ذکر۔ وہ بڑی بہادر تھی رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اب میں تو قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر تلوار مانگی، وہ بھی ابو دجانہ سے پہلے مانگی۔ اللہ کے نبی نے الاول فالاول، پہلے میں نے مانگا تھا، مجھے دینا تھا۔ کم فس کیا بولتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہوا، مجھے نہیں دیا گیا، اور انہی دے دی۔ اب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ تلوار تو لے لیے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں میں دیکھوں گا، آبزر کروں گا۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ دیکھیں عہدہ کوئی چیز کتنی بڑی امانت اور ذمہ داری کی چیز ہے۔ دوسرے کیا کرتے ہیں؟ ہم کو آبزر کرتے ہیں، نہیں شیخ انہوں اتنا بڑا ذمہ داری لے لے سکی، کیا کرتے سنو؟ کتنی زبانیں، کتنی آنکھیں، کتنی چیزوں کی جواب، ان کو تمل اچھا آتا ہے کہ ایسے کیا کیا لوگ بولتے ہیں، کیا کیا تو عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ساری حساب کتاب ہم کو کہاں دینا ہے؟ اللہ کے پاس دینا ہے۔ اس کا ذمہ داری کا احساس کیا ہونا چاہیے؟ مخلوق کچھ بھی بولے بھلا، لیکن اللہ کے سامنے جواب دہی سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ سے معاملہ اچھا ہو تو اللہ بندوں سے بھی ہمارا معاملہ کیا کرتا ہے؟ سدھار دیتا ہے۔ وُضِعَتْ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ جبریل امین سے کہہ دیتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو؟ سارے لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اس کے لیے قبولیت رکھ دی گئی ہے۔ بہرکیف تو کہتے ہیں
زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ جستجو میں رہا کہ وہ اس تلوار سے کیا کام لیتے ہیں، چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر کیا کیا، باندھ لیا۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکالی ہے۔ ابو دجانہ نے کیا نکالا ہے؟ موت کی پٹی نکالی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل الا اقوم الدہر فی الکیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ کہتے ہیں میں نے اس نخلستان کے دامن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہیں رہوں گا، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد ابو دجانہ کی حالت تھی جو بھی مل جاتا اسے قتل کرتے، مطلب صرف کافروں کو یا مشرکوں کو۔ اب ادھر مشرکین میں ایک آدمی تھا جو مسلمانوں میں سے کسی زخمی کو پاتا تو اس کا قتل کر دیتا۔ مسلمانوں میں سے کوئی زخمی ہو کر وہاں پڑتا تو وہ مشرک جا کر کیا کرتا، اس کو مار دیتا۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ ابو دجانہ اور اس آدمی کا آمنا سامنا کر دے۔ اب کیا ہو جائے، دونوں آمنا سامنا ہو جائے، دونوں کی ٹکر ہو جائے۔ واقعتاً دونوں کی ٹکر ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی، اس کو انہوں نے ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور ایک ہی مار میں اسے کیا کر دیا، وہ سب کو مار رہا تھا، آخر میں ایک ہی مار میں اسے کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ اب دیکھیے اکرم صاحب توجہ دیجیے، اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریش کی عورتوں کی جو کمانڈر تھی وہاں تک جا پہنچے۔ کون تھی کمانڈر؟ ہندا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ پورا ڈریس پہن کے رہتے ہیں، اب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ عورت ہے کہ مرد ہے، انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے۔ تو کبھی آواز بھی کیا ہوتی ہے، عورت کی آواز بھی کبھی نازک نہیں ہوتی ہے، عورت کی آواز بھی کبھی موٹی ہوتی ہے، اور ویسے جنگ کے وقت نازک آواز بھی کیا ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے۔ خوف اور دہشت کا جب عالم ہو، تیر و تلوار جہاں چل رہے ہوں اور چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہو، تو یہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس کو نشانے پر لیا، سیدھے کیا کیے، تلوار لے کے اس کے سر پہ پہنچ گئے۔ لیکن جب میں تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی۔ وہ عورتوں کی جو کمانڈر تھی، اس نے کیا کہا، جیسے ایک عورت کی جو پریشانی میں چیخ ہوتی ہے ہائے، جیسے اس نے پکار مچائی، اور اس وقت پتہ چلا کہ یہ عورت ہے۔ جب وہ چیخی قریب ہونے کے بعد تو ابو دجانہ کو معلوم ہوا کہ یہ مرد نہیں ہے، کیا ہے، عورت ہے۔ جب تک تلوار ان کی یہاں پہنچ چکی تھی، سر کے اوپر پہنچ چکی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کو بٹا لگنے نہ دیا، سمجھے؟ میں نے نہیں چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار مجھے دی ہے اس تلوار سے میں کسی عورت کو ماروں۔ میں نے نہیں چاہا کہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار سے فلاں عورت کو مارا گیا، تو اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی، ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ تھی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی۔ کہاں تک پہنچ چکی تھی تلوار؟ بالکل
بس کھوپڑی الگ ہو جاتی تھی، اور پھر ہٹا لی، اس تیزی کے ساتھ لے جا کر ابو دجانہ نے تلوار کیا کی؟ ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حمزہ کو معلوم نہیں ہوا کہ کیوں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہوا کہ تلوار کیوں ہٹا لی، لیکن ابو دجانہ نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے لگتا ہے کہ قریبان با بصر بعیدان با خبر والا معاملہ ہے۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں کیا، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ان کی نیت کیا تھی، وہ تلوار سے، اللہ کے نبی دی ہوئی تلوار سے کسی عورت کو کیا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہی فرق ہے اسلام میں اور کفر میں۔ کفر جب جوش میں آتا ہے تو 75 سال کی عورت کو بھی مار دیتے ہیں، وہ بھی جلا کے مارتے ہیں۔ دلی کے فسادات میں کیا ہوا؟ جس بوڑھی عورت کو گھر میں ڈال کے جلا کے مارے، اس کی عمر کتنی تھی؟ 85 سال یا 75 سال۔ اور یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ میں نے نہیں چاہا کہ کسی عورت کو کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جنگ میں جاتے تو کہتے دیکھو کوئی پھلدار درخت کیا نہیں کرنا، نہیں کاٹنا، پھلدار درختوں کو نہیں جلانا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، کچھ ایسے لوگ بوڑھے ہوں جو اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہوں انہیں قتل نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو تھے ابو دجانہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کے ساتھ ساتھ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے، اور جس طرف جاتے دشمنوں کی ڈھیر لگا دیتے، بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے بکھر جاتے تھے۔ انہوں نے مشرکین کے علم برداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جاں بازوں اور بہادروں کا حال خراب کر دیا تھا۔ لیکن اسی حالت میں حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء کی شہادت ہو گئی۔ کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، اور میرے تلوار پر کیا آئی ہے، کہیں سے کچھ یہ آئی ہے، تلوار کیا ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان کا ایک فرد کیا ہوں گے، شہید ہو جائیں گے۔ لیکن حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا، بہادر کی طرح نہیں، بزدل کی طرح، بزدل کی طرح سامنے سے آ کر نہیں لڑا، پیٹھ کے پیچھے سے اس نے کیا کیا، نیزہ مارا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے شہید ہوئے؟ شہید کرنے والے نے خود بیان کیا، وحشی بن حرب، ان کا نام کیا تھا؟ وحشی بن حرب۔ انہوں نے خود بیان کیا کہ کیسے میں نے شہید کیا۔ ان کا بیان کرنا ہے کہ جبیر بن مطعم ان کے پاس وہ نوکر تھے، اور جبیر بن مطعم کے جو چچا تھے طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارے گئے۔ جنگ بدر میں جبیر بن مطعم کے چچا طعیمہ بن عدی کو کس نے مارا؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے تیار کیا وحشی بن حرب کو تیار کیا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے وحشی بن حرب سے کہا، اگر تم محمد کے چچا، کیا ہوا ہے، محمد کے چچا نے میرے چچا کو مارا ہے، تو اس نے کہا اگر تم محمد کے چچا کو مار دو تو تمہاری یہ غلامی کی زندگی سے تم آزاد ہو جاؤ گے، فری کیا ہو جاؤ گے، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ غلامی کی زندگی سے آزاد ہونا یہ بہت بڑا انعام تھا۔ اگر تم محمد کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو، کیا ہو، تم آزاد ہو۔ اگر تم محمد کے چچا
حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم کیا ہو؟ آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا، اتنا بڑا آفر تھا تو میں بھی جنگ میں نہ گیا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا۔ نیزہ، ایرو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، تو وہ نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، اور میں جب نیزہ پھینکتا تھا تو بہت کم ہی چوکتا تھا۔ جہاں میں پھینکتا تھا ٹارگٹ کیا ہوتا تھا؟ بالکل صحیح لگتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنے لگا۔ اتنے سارے لوگوں میں میری نگاہیں کسے ڈھونڈ رہی تھیں؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بالآخر میں نے دیکھ لیا، ہجوم میں، کراؤڈ میں مجھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ گئے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک خاکستری رنگ کے اونٹ ہیں، یعنی مٹی کے رنگ کے اونٹ ہیں جو بڑی شجاعت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر رہے ہیں، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ واللہ میں بھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا، ابھی میں پریپیئر ہو رہا تھا کہ کیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں۔ ایک درخت یا پتھر کی پیچھے چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ اتنے میں ایک اور مشرک سباع بن عبد العزہ مجھ سے آگے بڑھ کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا۔ ایک مشرک، اور پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کون؟ وحش بن حرب۔ بعد میں مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں کہ یہ جو مشرک آگے بڑھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو کہا، او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والی کے بیٹے۔ تو مطلب کون؟ کیا کام تھا اس عورت کا؟ ختنہ کرنا۔ وہ ایک یہ تھا، مطلب اس کا باپ کوئی ایسا تھا جو کیا ہوتا تھا، وہ ختنہ کرنے والا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے جنگ میں اسے کیا کیا؟ للکارا۔ کچھ بھی بول کر للکارا جاتا ہے، للکارا، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ ایک مار سے کیا ہو گیا؟ وہ سر ایسا نکلا کہ سر تھا ہی نہیں اسے۔ وہ کون تھا؟ سباع بن عبد العزہ۔ یہ دیکھ کر ان کے پاؤں کیا ہو گئے؟ ہاتھ پاؤں، وحش بن حرب کے ہاتھ پاؤں کیا ہو گئے؟ یہ ہو گئے۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا، اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا، ایسے تولتے ہیں نیزہ، کیا کرتے ہیں؟ تولتے ہیں۔ میں نے تولا تو میں نے ان کی طرف اچھال دیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا، مطلب یہاں سے ادھر نکل گیا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ کون کہتا ہے کہ نیزہ پار ہو گیا، انہوں نے اس کے باوجود بھی میری طرف اٹھنا چاہا۔ کس نے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن مغلوب ہو گئے، لیکن اب اٹھنے کی طاقت نہیں رہی۔ میں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ جان نکلنے کے بعد جا کر اپنا نیزہ کیا کر لیا؟ نکال لیا، اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میدان چھوڑ کر میں چلے گیا، اب اس لیے کہ میرا کام کیا ہو گیا تھا؟ ختم ہو گیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہیں تھا، میں ایک ہی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، میرا کام ختم ہو گیا۔ میں نے انہی صرف اس لیے قتل کیا تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ جب مکہ میں واپس آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ تو یہ قاتل کون ہے؟ وحشی بن حرب۔ اور جس نیزے سے انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا، نیزہ کہاں لگا تھا ان کو؟ ناف کے نیچے سے۔ اسی نیزے سے اس کے بعد جنگ یمامہ میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا
تو مسیلمہ بن کذاب کو انہوں نے قتل کیا، بولا کہ اسلام کے ایک جانباز سپاہی کو میں نے قتل کیا ہے، اس کے کفارے کے طور پر میں ایک جھوٹے نبی طاغوت کو قتل کرتا ہوں۔ تو انہوں نے مسیلمہ بن کذاب کو اسی نیزے سے قتل کیا جس نیزے سے انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اور رومیوں کے خلاف جب رومن امپائر کے خلاف جب جنگیں ہوئیں تو جنگ یرموک، ان جنگوں میں بھی یہ کیا تھے؟ شریک تھے، وحش بن حرب۔ اب یہ تھی، اب مسلمانوں کی بالادستی نظر آنے لگی، مسلمان غالب آنے لگے اور سارے جنگ پر مسلمان چھانے لگے۔ لیکن یہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، اس لیے کہ ابو بکر، عمر، علی، زبیر، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جحش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع، نضر بن انس، یہ وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے بڑے بہادری سے لڑ رہے تھے۔ مشرکین کے چھکے چھوڑ گئے تھے، مشرکین پسپا ہونے لگے، مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ حالانکہ صحابہ کیا ہیں؟ بہت کم ہیں، اکثر مارے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمت جواں مردی، دیکھیے مدد خدا کتنی جواں مردی سے لڑ رہے ہیں۔ اسی درمیان ایک اور واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ایک ٹائٹل ہمارے پاس ہے، عورت کی آغوش سے تلوار کی دھار پر۔ عورت کی آغوش مطلب اپنی دلہن کے بازو سے تلوار کی دھار پر، ایک ٹائٹل بنا۔ لیکن ایک ایسے صحابی کی بھی بات ہمارے سامنے ہے جو ایک رات پہلے اپنی نوی نویلی دلہن کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں تھے، لیکن دوسری رات کہاں ہیں؟ جنگ کے میدان میں تلوار سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ نے گزشتہ درسوں میں، ختم کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں 5 منٹ میں، آپ نے گزشتہ درس میں ہم نے سنا کہ کل ہمارا درس 39 منٹ سے ہوا تھا، تو وہ 5 منٹ بھی آج لگا لیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کل گزشتہ درس میں ہم نے سنا کہ اوس کا ایک سردار تھا ابو عامر الراہب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ ناراض ہو کر مکہ چلا گیا، مکے کے کافروں کے ساتھ مل گیا اور ان کو ابھارنے لگا، ورغلانے لگا، جنگ میں وہ بھی ساتھ تھا۔ اور جنگ سے پہلے اس نے چال بازی کی تھی کہ اپنے اوس کے لوگوں کو گمراہ کر دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ٹائٹل دیا تھا۔ کیا ٹائٹل دیا تھا ادریس بھائی؟ فاسق۔ ارے یہ راہب نہیں، یہ کیا ہے؟ فاسق۔ اسی ابو عامر الراہب یعنی فاسق کے بیٹے حنظلہ تھے، وہ صحابی کا نام کیا تھا؟ حنظلہ۔ وہ صحابی تھے کس کے؟ ایسے بدبخت انسان کے بیٹے کیا تھے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی، غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے کیا کیا؟ غسل دیا۔ کہتے ہیں کہ انہی جاں بازوں سرفروشوں میں ایک اور بزرگ صحابی حضرت حنظلہ الغسیل رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے تھے۔ آپ اسی ابو عامر الراہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی۔ اسے ٹائٹل کیا ملا؟ فاسق۔ اللہ رحم فرمائے، کسی کو ایسا ٹائٹل نہ ملے کہ راہب کے بجائے کیا ہو جائے؟ فاسق بن جائے۔ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی، جنگ کی منادی ہوئی، اپنی بیوی کے ساتھ بیڈ روم میں تھے، ہم آغوش تھے۔ آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جنگ کے میدان کی طرف روا دوا ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا، جنگ کا میدان گرم ہوا، تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے، اور قریب تھا کہ ابو سفیان کا کام تمام کر دیتے۔ ابو سفیان جنگ کا سپہ سالار تھا، لیکن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں شہادت اللہ نے لکھی تھی، ان کی مقدر شہادت تھی۔ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لیا، شداد ابن اوس نام سنے ہیں؟
ان کی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، ان کی بھی بہت ساری حدیثیں، ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو گئے ہوں، بعد اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ کہا کہ جیسے ہی ابو سفیان کو قتل کرنا چاہا، شداد ابن اوس نے دیکھ لیا اور خود آگے بڑھ کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ تو اس طرح حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ دیکھیے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی، ایک بار دیکھ لیں شعیب صاحب، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لگتا ہے یہ نام حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن ایک بار چیک کر لیں، اوکے۔ تو یہاں تک یہ بات تھی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ درس ہے، اور کل ہم چلیں گے جبل الرمات۔ جبل الرمات ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ایک پہاڑی راستے کو بند کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کا، شہ سواروں کا ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرا کی تھی، اور ساتھ ساتھ نصیحت کر دیا تھا کہ تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اگر ہم شکست کھا چکے ہیں تب بھی نہ چھوڑنا، اگر ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تب بھی نہ چھوڑنا۔ تو بس ان کا ذکر خیر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔